بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 90 میں فصل ثالث سے احادیث نمبر 4236 سے لے کر 4242 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال صفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة فأمر بجنب فشوی ثم اخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تاربت يداه وقال وكان شاربه وفاء فقال لي أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. رواه الترمذی. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول کریم کے ساتھ کسی شخص کے ہاں مہمان ہوا. اس شخص نے ہمارے لیے ایک بکری ذبح کی اور رسول کریم نے اس بکری کا ایک پہلو بھوننے کا حکم دیا. جب وہ پہلو بھون دیا گیا تو حضور علیہ السلام نے ایک چھری لی، پھر اس کے ذریعے اس پہلو میں سے میرے لیے بوٹیاں کاٹنے لگے. اتنے میں حضرت بلال بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے نماز کی اطلاع دینے کے لیے. آپ نے چھری کو ڈال دیا اور بطریق تعجب فرمایا کہ بلال کو کیا ہوا کہ ایسے وقت بلانے آ گیا، اس کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں. حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کی لبیں یعنی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے تمہاری لبیں مسواک پر کتر دوں بھی. این طور کے یہ فرمایا کہ لبیں مسواک پر رکھ کر کتر ڈالو. یہ ترمذی کی روایت ہے. اس حدیث مقدسہ کی تشریح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں. صرف تو یعنی میں نبی کریم کے ساتھ کسی شخص کے ہاں مہمان بنا ہوا تھا. یحزو چھری سے گوشت کاٹنے کے معنی میں ہے. جب گوشت سخت ہو تو چھری کا استعمال جائز ہے، ورنہ یہ طریقے عاجم اہل فارس کا ہے. یؤذنہ یہ ایذان سے ہے، اطلاع دینے کے معنی میں ہے، یعنی حضرت بلال حضور علیہ السلام کو اطلاع دے رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. فشوی یہ بھوننے کے معنی میں ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے میزبان سے کہا کہ پہلو کو بھون لو تو اس نے بھون لیا. شاربہ وفاء یعنی مغیرہ بن شعبہ کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، اس میں مغیرہ بن شعبہ نے شاربی کی جگہ شاربہ کہا ہے. یہ التفات ہے. اقصہ لک علی سواک یعنی میں تیری مونچھوں کو مسواک پر رکھ کر کاٹ دوں یا تم خود مسواک پر رکھ کر کاٹ دو. یہ بھی ممکن ہے کہ لبوں پر مسواک ہو اور اس کے ساتھ برابر رکھ کر مونچھوں کے بال کینچی سے کاٹے جائیں تاکہ ایک لائن میں کٹ جائیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کینچی نہ ہو بلکہ مسواک پر بالوں کو برابر رکھ کر چھری چاقو سے کاٹا جائے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. وعن حذیفہ قال كنا اذا حضرنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لم ندع ایدینا حتى يبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيدع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتدع يدها في طعام
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديها زاد في رواية ثم ذكر اسم الله وأكل رواہ مسلم۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب ہم رسول کریم کے ساتھ کسی کھانے پر ہوتے ہم اس وقت تک کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے جب تک رسول کریم شروع نہ فرما لیا کرتے تھے۔ جب آپ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو اس کے بعد ہم اپنا ہاتھ بڑھاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم رسول کریم کے ساتھ کھانے پر بیٹھے تھے، اتنے میں ایک لڑکی کھانے پر اس طرح آئی کہ گویا وہ دھکیل دی گئی ہو، یعنی وہ بھوک کی شدت سے بے اختیار ہو کر کھانے پر اس طرح ٹوٹی جیسے اس کو کسی نے پیچھے سے دسترخوان پر دھکا دیا ہو۔ پھر اس نے جو ہی یہ چاہا کہ بسم اللہ کہے بغیر کھانے پر ہاتھ ڈالے تو رسول کریم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی بھی اسی طرح بے تابی کے ساتھ آیا، گویا اس کو کھانے پر دھکیل دیا گیا ہو، اور اس نے بھی بسم اللہ کہے بغیر کھانے پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، اور پھر رسول کریم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کرتا ہے اور اس کے کھانے پر قادر ہوتا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ چنانچہ شیطان اس لڑکی کو لے کر آیا تاکہ اس کے بسم اللہ نہ پڑھنے کے سبب سے کھانے کو اپنے لیے حلال کر لے، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر شیطان اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے کھانے کو اپنے لیے حلال کرے، مگر میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بلا شبہ اس وقت شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک روایت میں حذیفہ یا مسلم نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا، یعنی بسم اللہ پڑھی اور کھانا کھایا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تدفعو مار بگانے کے معنی میں ہے، گویا وہ لونڈی اور آرابی کو کوئی دھکے دے دے کر کھانے کے لیے حاضر کر رہا تھا۔ یستحل تاکہ شیطان اپنے لیے کھانے کو حلال بنا لے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ راویہ ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یشتری غلاما فالقى بین یدیہ تمرا فاکل الغلام فاکثر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کثرت الاکل شوب وامر برده رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم نے ایک غلام کو خریدنے کا ارادہ فرمایا تو آزمائش کے طور پر اس کے آگے کھجوریں رکھ دیں۔ چنانچہ وہ غلام خوراک سے بہت زیادہ کھجوریں کھا گیا۔ رسول کریم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ زیادہ کھانا بے برکتی کا سبب اور بے برکتی کی علامت ہے، پھر آپ نے اس غلام کو واپس فرما دیا۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ادابکم الملح رواہ ابن ماجہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سالنوں میں بہترین سالن نمک ہے۔ مثلا گھر میں سالن نہیں ہے مگر نمک موجود ہے تو مکئی یا گندم کی روٹی کو نمک میں ڈبو کر بہتر طریقے سے کھایا جا سکتا ہے۔ شکار کے موقع پر جنگلات میں لوگ اسی طرح روٹی کھاتے ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت انس سے روایت ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع الطعام فاخلعوا نعالکم فإنه ارواح لأقدامکم۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جب تمہارے سامنے کھانا رکھا جائے تم کھانے بیٹھو
تو اپنے جوتوں کو اتار دو، کیونکہ جوتے اتار دینا پیروں کے لیے بہت راحت بخش ہے۔ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء کو لذت حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ پاؤں کو بھی راحت پہنچتی ہے۔ اگر پاؤں جوتوں میں محبوس اور بند ہو تو وہ راحت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے پاؤں سے جوتا اتارنے کا حکم فرمایا۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، انہا کانت اذا اوتیت بسرید امارت به فغطی حتی تذهب فورت دخانه وتقول انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هو اعظم للبرکۃ رواہ الدارمی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب ان کے سامنے سرید لایا جاتا تو وہ اس کو ڈھانک دینے کا حکم دیتی، چنانچہ اس کو ڈھانک کر رکھ دیا جاتا یہاں تک کہ اس کے دھوئیں اور بھاپ کا جوش نکل جاتا، یعنی اس کی گرمی کی شدت ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ اس کو کھاتی تھی۔ نیز وہ فرماتی تھی کہ میں نے نبی کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کھانے میں گرمی کا نکل جانا برکت میں زیادتی کا موجب ہے۔ ان دونوں روایتوں کو دارمی نے روایت کیا ہے۔ فورت دخانی ہی یعنی جو بڑاس اور بھاپ گرمی کی وجہ سے اٹھتی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اوپر ڈھکنا رکھتی تھی تاکہ کھانا کچھ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر کھایا جائے، کیونکہ زیادہ گرم کھانے سے منہ جل جاتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل فی کسعۃ ثم لاحسها تقول له الکسعۃ اعتقک اللہ من النار کما اعتق نتلی من الشیطان۔ حضرت نبیشہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جو شخص پیالے یا تشتری وغیرہ میں کھائے اور پھر اس کو انگلیوں سے چاٹ لے تو وہ پیالہ زبان حال سے، یہ زیادہ صحیح ہے کہ زبان کال سے، اس شخص سے کہتا ہے کہ جس طرح تو نے شیطان کے کھانے یا اس کے خوش ہونے سے مجھ کو نجات دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھ کو دوزخ کی آگ سے نجات دے۔ یہ رزین کی روایت ہے۔ تقولو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کا برتن دعا بھی دیتا ہے اور بد دعا بھی کرتا ہے، کیونکہ جب یہ گندا برتن پڑا رہتا ہے تو شیطان آ کر اس کو چاٹتا ہے، اس وقت برتن بد دعا کرتا ہے کہ مجھے شیطان کا تختہ مشق کیوں بنا لیا، اور اگر چاٹ کر دھو لیا تو برتن دعا کرتا ہے کہ مجھے شیطان کے تسلط سے بچا لیا ہے۔